بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت سے لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ بسنت صرف لاہور میں کیوں؟ کیا باقی شہری پورے پنجاب کے وہ سوتیلے ہیں، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ ان کے لیے بسنت نہیں ہو سکتی؟ خوشیاں ہیں تو سب مل کر منائیں، پورے ملک میں مل کر منائیں، اور صرف لاہور تک محدود کیوں ہے؟ تو جناب آپ دیکھیے کہ کہاں کہاں جا کر راڈ لگائے جائیں گے موٹر سائیکلوں پر، کہاں کہاں ایمرجنسی نافذ کی جائے گی۔ آپ سوچئے 13 ہسپتالوں میں، کوئی 1 2 3 نہیں، درجن سے زیادہ 13 ہسپتالوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سوچئے ذرا کہ حکومت کس طرح کے حالات کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ بہت زیادہ احتیاط کریں۔ جس طرح کی ڈور کا کہا گیا ہے وہی دھاگا ہو، وہی ڈور ہو، صرف اس کو استعمال کریں اور بڑی احتیاط کریں۔ اور خاص طور پر جو لوگ بھی موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں وہ راڈ کا استعمال لازمی کریں، اس کے بغیر بالکل گھر سے نہ نکلیں۔ ابھی سے شروع ہو جائیں۔ یہ سوچنا جی 6 7 8 کو ہی لوگ پتنگ بازی کریں گے، نہیں، ابھی سے آپ دیکھیے حادثات ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ہو رہے ہیں۔ کہیں کسی بچے پر ڈور پھر رہی ہے، کسی نوجوان پر ڈور پھر رہی ہے، بہت خوفناک پھر اس طرح کی ویڈیوز اور تصاویر سامنے آتی ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کریں۔ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ اشتہارات تو ہم دیکھ رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ، نواز شریف دونوں کے اشتہار روزانہ کی بنیاد پر تمام اخبارات میں دیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے اخبارات میں۔ اب اس پر کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور کل ملا کر جتنی ایڈمنسٹریشن کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، فنڈز کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے، کروڑوں اربوں روپے کے فنڈز خرچے جا رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جس طرح سے پوری ایڈمنسٹریشن کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے، پوری ایڈمنسٹریشن اس میں استعمال ہو رہی ہے، تو آپ سوچئے کہ کیا 3 دن تک پورے پنجاب کی ایڈمنسٹریشن اسی کام پر لگا دی جائے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اس لیے اب یہ لاہور میں صرف کیا گیا ہے، اور یہ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ بھی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے رہتے ہیں، کیا قابو میں رہتے ہیں نہیں رہتے۔ تو جب آپ کو ہسپتالوں میں 13 ہسپتالوں میں الرٹ جاری کرنا پڑے گا، ان کو الرٹ رہنے کے لیے کہنا پڑے گا، ایک ایمرجنسی کی صورتحال کے لیے کہنا پڑے گا، تو سوچئے کس طرح کے حالات حکومت ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو کیا اس کو پورے پنجاب یا پورے ملک میں پھیلا دیا جائے کہ تمام ہسپتالوں میں الرٹ ہو، تمام پنجاب کے ہسپتالوں میں الرٹ جاری ہو، ہر جگہ پر راڈ لگانے پڑ رہے ہوں، ہر جگہ پر سختی ہو، کئی سالوں کی سزا ہو رہی ہو؟ بچے نے اگر ہاتھ میں پتنگ پکڑ لی یا ڈور اس کے ہاتھ میں دیکھ لی گئی، ڈرونز اڑ رہے ہوں گے تو بڑوں کو جیل ہو جائے گی، سارا خاندان دھکے کھاتا پھرے گا، پورے کا پورا خاندان کئی سالوں تک جناب بڑے بڑے سارے اندر ہو جائیں گے۔ کون روزگار دیکھے گا، کون ان کے پیچھے جائے گا، وکیل کا انتظام کیسے کریں گے، عدالتوں کے دھکے الگ ہوں گے۔ تو ایک عجیب و غریب فضا بھی ہے، اگرچہ اس میں لوگ تفریح کا سامان پیدا کر رہے ہیں، موج میلہ کر رہے ہیں، پہلے بھی ہوا کرتا تھا، لیکن پھر آپ نے دیکھا اس کو ایک خونی رنگ مل گیا، اور اس کے بعد یہ سارا تہوار تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ تو اب پھر اس کے ریوائول کی کوشش ہو رہی ہے، تو اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ خیر کریں۔ دوسری طرف سیاست میں بھی انہی دنوں میں گہما گہمی ہے 6 7 8، اور اس میں اب فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ 8 فروری کو فضل الرحمان صاحب نے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ احتجاج بھی ہوگا، یوم سیاہ بھی ہوگا، اور اس کا مرکزی پروگرام، اس میں فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہوں گے۔ اس کی باقاعدہ تفصیلات، ڈیٹیل سب سامنے آ گئی ہیں۔ تحریک انصاف نے بھی اپنا اعلان کر دیا ہے، اور سینیٹر علی ظفر جو عمومی طور پر ویسے تو صرف لیگل میٹرز یا پرنسپل میٹرز دیکھ رہے ہوتے ہیں، احتجاج کے حوالے سے وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے، لیکن اب وہ بھی میدان میں ہیں اور کہہ رہے ہیں 8 فروری کو کسی مخصوص جگہ نہیں بلکہ ہر جگہ احتجاج ہوگا، ہر جگہ۔ اس پر رانا ثناء اللہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی ان کی کوئی تیاری نہیں ہے، اور ہم ان ٹچ ہیں، اور اگر کوئی باہر نکلا جس نے بھی کچھ کیا تو پہلی 26 نومبر آپ نے دیکھ لیا تھا، تو ہم نے جو کر دیا تھا، اب اس کے بعد یہ حال ہوگا کہ 1 سال مزید یہ لوگ بھگتتے پھریں گے یا باہر نہیں نکل سکیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سارے پکڑے جائیں گے، گرفتار ہوں گے، اٹھائے جائیں گے۔ پہلے ہی دیکھ رہے ہیں آپ کتنے مقدمات ہیں، تو رانا ثناء اللہ کانفیڈنٹ ہے کہ ان کی ایسی کی تیسی، تو وہ اپنے انتظامات کر رہے ہیں، لیکن اسی میں ملک نیچے سے نیچے جاتا چلا جا رہا ہے۔ اور جن کے خلاف اصل میں توجہ ہونی چاہیے، دہشت گردوں کے خلاف، اس کی بجائے ہم یہاں پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں لگے ہیں، سیاست کھیل رہے ہیں، اور آپ دیکھیے دہشت گرد کس طرح دندناتے پھر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ تو حکومت نے تو سارا کچھ چھوڑا ہوا ہے فورسز پر کہ وہ دیکھیں، وہ جانیں، اور دہشت گردوں کا مقابلہ وہ کریں، ہمارے سے کیا لینا دینا ہے، ہم تقریریں کر دیں گے۔ اب اسمبلی میں خواجہ آصف بھی چیخ رہے ہیں کہ جی دیکھیں کیا ہو رہا ہے، پھر وہ گنوا رہے ہیں بلوچستان کے لیے ہم نے کیا کیا کیا۔ بلوچستان کے ممبران وہ گنوا رہے ہیں کہ جی آپ نے بڑا کچھ کیا، لیکن نوجوانوں کے پاس وہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے اور وہ آسانی سے ورغلائے جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ایئرپورٹس بہت بنائے ہیں، وہاں فلائٹ کون سی آتی ہے، حالات کیسے ہیں، وہاں انویسٹمنٹ کیا ہوگی۔ تو ہمارے نوجوان پڑھ لکھ گئے اور وہ پھر اس طرف اب چلے گئے ہیں، پڑھ لکھے نوجوان اس طرف چلے گئے ہیں، ان کو ورغلا دیا جاتا ہے، وہ ہماری اب سنتے نہیں ہیں۔ یہ سب باتیں وہاں پر ہو رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ توجہ، یہ تو تقریروں کی حد تک ہے نا، توجہ تحریک انصاف کے خلاف ہی ہے۔ خبردار انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے کچھ بھی کیا تو اس سے ملک کی سالمیت کو
خدا نخواستہ زیادہ خطرہ ہے دہشت گردوں کے حملوں کی نسبت. اور یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ دہشت گرد اور یہ تو جناب ان سے بڑے دہشت گرد ہیں, یہ بات ہوتی رہی ہے. اب جا کے سہیل آفریدی کی یاد آئی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ مجھے شامل تو کرتے, مجھ سے رائے لیتے, مجھے ساتھ بٹھاتے, میرا علاقہ ہے, میں بھی قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتا ہوں, میں شاید آپ سے کہیں زیادہ سخت سٹیٹمنٹس دیتا, کہیں زیادہ سخت اقدامات کا کہتا, مجھے شامل تو کیا جاتا. آپ تو بس چڑھ دوڑے بغیر پوچھے کس موسم میں کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کس طرح شامل کرنا ہے. اور اب یہ حالات ہیں کہ جناب لڑائی لڑائی لڑائی. اور اب احتجاج کی کال تحریک انصاف کی ہے, اس میں جناب سہیل آفریدی بھی شامل ہو گئے ہیں. 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ چرایا گیا. اس ناانصافی کے خلاف عوام رضاکارانہ دکانیں بند کر کے احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. پہیہ جام ہڑتال کو مؤثر بنانے کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کو ہم لیڈ کریں گے. اور اس میں جناب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کو مزید تیز کیا جائے گا. سندھ اور پنجاب میں کارکنان کی گرفتاریاں انسانی حقوق کی نفی ہیں, یہ کسی صورت قبول نہیں ہیں, یہ سہیل آفریدی نے کہا ہے. اور اصل میں ہوا یہ ہے کہ ان کا باقاعدہ اجلاس ہوا ہے جس میں خصوصی طور پر شرکت کی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے. مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے تحریک انصاف کی, اور اس میں مجموعی سیاسی, سیکیورٹی اور صوبائی صورتحال پر غور ہوا. اجلاس میں بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی. ان حملوں کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار بھی کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بھی دیکھا گیا کہ ہم نے اب کس طرح سے اسٹریٹ موومنٹ کو آگے لے کر چلنا ہے, 8 فروری کا احتجاج کو کیا کرنا ہے اور کس طرح اس کو مؤثر بنانا ہے. اس میں اجلاس میں سندھ اور پنجاب میں پارٹی کارکنان کی گرفتاریوں اور ان کے گھروں پر چھاپوں کی شدید مذمت کی گئی. اجلاس کا موقف تھا کہ اس قسم کے فسطائی ہتھ کنڈے جمہوریت, آئین اور بنیادی انسانی حقوق کی صریحاً نفی ہیں, جنہیں کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے خصوصی دعا کی گئی ہے, اور اس طرح سے کہا گیا کہ جی ہم نے تو نکلنا ہے, جدوجہد جاری رہے گی. 13 اسپتالوں کی ایمرجنسی ہائی الرٹ. اس میں محکمہ صحت پنجاب نے لاہور کے 13 اسپتالوں کو ہائی الرٹ جاری کر دیا. اسپتال 6 سے 8 فروری تک ہائی الرٹ رہیں گے. بسنت میلہ سجنے کی تیاریوں کے پیش نظر محکمہ صحت پنجاب نے شہر کے 13 سرکاری اسپتالوں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ اسپتال 6 سے 8 فروری تک ہائی الرٹ رہیں گے. محکمہ صحت نے ہدایت کی ہے کہ تمام اسپتالوں میں میڈیکل, نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کی مکمل موجودگی یقینی بنائی جائے. اس کے علاوہ ادویات, ڈرپس, ویکسین اور ضروری سرجیکل سامان کی دستیابی بھی مکمل رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. ویسے یہ آج تک کی میری صحافتی زندگی میں ایک انوکھی بات ہے کہ ہم ایک تہوار منا رہے ہیں, یا ایک تہوار سے زیادہ اس کو کہیں کہ ایک میلہ ہے, تو وہ منایا جا رہا ہے اور اس میں اتنے زیادہ خطرات کے ساتھ. یہ کھیل بھی ہے لیکن کتنے خطرات میں گھرا ہوا ہے کہ آپ کو اس طرح سب کو الرٹ کرنا پڑ رہا ہے. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ بسنت کے دوران ممکنہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر اسپتالوں میں بیڈز مختص کیے جائیں گے, جبکہ بلڈ بیگز اور خون عطیہ کرنے والے افراد کی فہرست بھی تیار کی جائے گی. اندازہ لگائیے کہ کون کون خون کا عطیہ کر سکتا ہے, خون کے عطیات کی کمی نہ ہو. محکمہ صحت نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ, سی ٹی اسکین اور MRI مشینیں ہر وقت فنکشنل رکھی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ تمام اسپتالوں میں فعال موبائل اور ٹیلی فون کنیکشن کی دستیابی یقینی بنائی جائے, اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جامع پلان تیار کر کے فوری طور پر محکمہ صحت پنجاب کو جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ رحم کرے جی. دیکھیے کس طرح کی تیاریاں کرنی پڑ رہی ہیں, سوچئے کیا حالات بن رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نکل رہے ہیں, اور 8 فروری کو احتجاج کا اعلان کر دیا ہے, اور کارکنان کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. عام انتخابات کے 2 سال مکمل ہونے پر JUI نے 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کی تیاریاں مکمل کر لی. ترجمان JUI نے بتایا کہ بدترین دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف یوم سیاہ منائیں گے, اور ملک بھر میں یوم سیاہ کے موقع پر احتجاج کیا جائے گا. مولانا فضل الرحمان راولپنڈی اور مرکزی احتجاجی پروگرام سے خطاب کریں گے. تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں بھرپور احتجاج کا پروگرام ترتیب دے دیا گیا ہے. عوام قرآن و شریعت کے متصادم آئین سازی کے خلاف احتجاج کریں گے. ترجمان کا کہنا ہے کہ کارکنان کو تیار رہنے کی ہدایت کی ہے, عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ قبول نہیں ہے. لیں جی, تو فضل الرحمان صاحب بھی ساتھ ہیں, تحریک تحفظ عین پاکستان بھی ہے, تحریک انصاف بھی ہے. اب 8 فروری کے بعد بھی اگر یہ مومنٹم کو برقرار رکھتے ہیں اور ایک یونائٹڈ فرنٹ بنا لیتے ہیں اپوزیشن کا, اور اس میں تمام ملک کی دیگر جماعتوں کو بھی شامل کرتے ہیں, تو حکومت کے لیے پھر ٹف ٹائم کہیں نہیں جا رہا, وہ ٹف ٹائم بڑھتا ہی جانا ہے. اللہ حافظ.